بڑے اچھے طریقے سے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی رسک وغیرہ نہیں لینا. یہ اگر کوئی ایگزام دیا ہوا تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا. خواتین پریگننٹ ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. بچوں کی چھٹیاں ہیں, کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی نکلنی چاہیے. آپ نے بچوں کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. جی ایریز, آپ کا یہ ہفتہ یہ شروع ہوگا یکم کو آپ کا مون جو ہے چھٹے گھر میں ہوگا ورگو کے درمیان, اور اس کا میڈیٹر جو اس کا لارڈ گھر کا وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے 5ویں گھر میں. پہلے یہ دیکھتے ہیں چھٹا اور 5ویں کا کمبینیشن کیا بنتا ہے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. یہاں پہ چھٹا گھر ہے, آپ کو پتہ چھٹا گھر تھوڑا سا وسوسے تو لائے گا, لیکن پھر بھی آپ کو کافی یہاں پہ بہتری دے جائے گا. آپ اپنے کچھ پیسے, کچھ کمائے ہوئے, کچھ سیونگ اپنے دوستوں پہ, اپنے بچوں پہ, اس پہ خرچ کریں گے. اور سیر و تفریح پہ, خرمستیوں پہ, اپنی ذات پہ, کوئی ہلا گلا, کوئی ایس قسم کا پروگرام ہوگا جس پہ آپ اپنے پیسے لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا آپ اپنے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا کچھ پیسے بچے, کیوں نہ میں کوئی اضافی کورس کر لوں یا کوئی پڑھائی پہ خرچ کر لوں, تو اس قسم کا بھی آپ کا اخراجات ہو سکتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے مشقت سے پیسے, اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے جمع کرتے ہیں, وہ ان کی خواہش ہوگی کہ ہم بچوں پہ خرچ کریں, تو وہ جو جمع شدہ پیسے ہوں گے وہ بچوں کے داخلہ, فیس داخلہ, یہ وہ اس پہ کرتے ہوئے, سوچتے ہوئے, خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھٹا گھر ہے, چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے آپ کی سروسز کا, سروس میٹر میں آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اپنا جو بھی رکا ہوا کام ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. کسی قسم کی ڈسپوائنٹمنٹس وغیرہ نہیں ہوگی. کوئی بھی جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے اپنے مسئلے کو سیدھا کر لیں گے, اور کوئی نہ کوئی فیوریبل رزلٹس آپ کو مل جائے گا. اسی طرح اگر یہ دن آپ کا مصروفیت میں گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے, بٹ پازیٹیو ہوگا کافی, جس سے بس آپ اپنا کہہ لیں کہ کوئی رسک وغیرہ نہیں لینا. چھٹا گھر آپ کو پتہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ڈرائے دمکائے کے تو رکھے گا, بٹ یو ول ایبل ٹو گیٹ آل ٹائپ آف فیور اینڈ ریلیف. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز, 4 تاریخ کو مرکری نے بھی چھٹے گھر میں آ جانا ہے, تو اس لیے یہ مرکری ورگو میں جب آتا ہے نا تو بہت اچھے پازیٹیو رزلٹ دیتا ہے. تو دماغ آپ کا بہت ہی کام کرے گا, بہت ہی تیزی سے آپ کا اپنے, کیونکہ آپ کے چھٹے گھر میں جب آتا ہے تو پھر آپ کا آئی کیو لیول اور یہ وہ سارا اتنا تیزی سے کام کرتا ہے کہ آپ کا اپنے مشکل پیچیدہ فیصلے بھی کرنے میں, نکالنے میں کامیاب ہوں گے. آگے چلتے ہیں 2nd, 3rd اینڈ 4th. یہاں پہ مون 7ویں گھر میں, اور 7ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں, اور لیبرا میں بیٹھا ہوا ہے, اور 7واں گھر اور بڑا پازیٹیو ہے, اور اس کا میڈیٹر 4تھے گھر میں وینس آپ نے اس کے مون کے گھر میں, یعنی کہ کینسر میں ہے. تو جب 7ویں کا لارڈ 4تھے میں جاتا ہے تو گھریلو زندگی بڑی, آپ کی ڈومیسٹک لائف جو ہوگی نا, جو شادی شدہ لائف, وہ بہت بہتر ہو جائے گی, بہت ہی. اور آپ کو اپنے اسپاؤس کی طرف سے بھی بہت کوآپریشن ملے گا. آپ کے جو اسپاؤس ہے وہ گھر والوں کے ساتھ مل کے آپ کا گھر کو بڑا سیٹ کرنے میں لگی رہیں گی, گھر والوں کی خدمت بھی کریں گے. ساس اور بیگم میں بہت اچھے تعلقات ہوں گے, بہت ہی ایک گھر کا ماحول بڑا اچھا کہہ لیں کہ جس سے نا لوگ کافی ایڈمائر ہوں گے, کہ اور ایسا لگے گا جس گھر کی عزت و وقار بہت بڑھ گیا اور اس میں بہت پیار محبت سے کام چل رہا ہے, جس سے آپ پہ بھی اثرات بہت پڑیں گے. کاروباری زراعت کو شراکت داری میں فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ, اور ہمیشہ ٹھوس جائیداد اور ہر اس چیز پہ خرچ کریں گے جو اہل خانہ کو فائدہ دے گا. تو یہاں پہ بڑا پازیٹیو ہوگا, ماحول بڑا چل ہوگا, موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا, بڑا خوش ہوں گے. آپ کو اسپاؤس آپ کو ہر قسم کا سکھ چین اور آپ کو دے گا, آپ کو
کہہ لیں آپ کی ڈیزائر پوری کرے گا، آپ کی ہر قسم کی جو بھی ہے اس پہ، مینٹل، فزیکل، فائنانشیل جو بھی، اور آپ کی رسپیکٹ بھی بہت کرے گا. اور پارٹنرشپ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، پبلک سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، خاص طور پہ جو وہ حضرات ہیں پولیٹیشین، وہ بھی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی گمی ہوئی پراپرٹی بھی مل جائے گی. ان کیس اگر آپ نے باہر اپلائی کیا ہوا ہے تو باہر آپ کا سفر بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے، یا آپ کی کوئی اچھی ای میل آ جائے گی، کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی بہتر خبر مل سکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ اس پہ کافی فائدے میں رہتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اور کوئی ایسا کام کریں گے جس پہ گھر کو آپ بیگم کہے گی دیکھیں جی کمرے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس کو سیٹ کریں تو اوکے بیگم ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ چل کے پردے خریدتے ہیں، یہ چیزیں خریدتے ہیں، گھر کی یہ چیزیں. والدہ سے بھی پوچھ لو، ان کی بھی کچھ چیز، تو بڑا پازیٹیو اور چل ماحول ہوگا. آپ اپنے اسپاؤس کی خواہشیں بھی پوری کریں گے. اور دوسرا، اگر آپ پارٹنرشپ میں ہیں نا، تو پارٹنرشپ میں بھی آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کریں گے جس سے آپ کا کافی پروفٹ یا آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے کافی بہتری آپ کا نظر آتی ہے. اور فارن افیئرز میں بھی آپ کو کافی ایڈوانٹیج مل جائیں گے. اب ایریز چلتے ہیں 5th and 6th. یہ مون آپ کے 8ویں گھر میں وہاں پہ، اور اس کا میڈیٹر مارس ہے، اور وہ راہو کے نیچے آیا ہوا ہے. تو تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ ایشو میں تھوڑا سا پرابلم آئے گا. ویسے تو آپ کافی اس پہ ایڈوانٹیجز بھی، راہو جو ہوتا ہے نا وہ سڈن گین اور کافی بھاگ دوڑ، اور آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. کبھی کس کام میں جائیں گے، کبھی کس کام میں جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. اپنے مسئلے مسائل کو تیزی سے نکالتے ہوئے کوشش کریں گے، اور جہاں پہ تھوڑی سی رکاوٹ ہوئی تو تھوڑے سے ڈپریس بھی ہوتے ہوئے نظر آ جائے. اب جب 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ پیسے آنے چاہیے، کس طریقے سے پیسے جمع کرنے کا آپ کو ایک بنتا ہے، دولت جمع کرنے کی ایک لالچ. آپ کے دماغ میں ایک چیز آئے گی، بائی ہوک اینڈ کروک، 2 نمبر سے 3 نمبر سے پیسے آنے چاہیے تاکہ ہم جمع ہو. معاشی عوض میں کوئی ایسی بیوقوفی نہ کیجیے گا جس سے پھر آپ ساری عمر آپ اپنے آپ کو کہیں گے یا میں نے یہ کیا کر دیا. اور کوئی جائیداد فروخت کر کے پیسے جمع نہیں کرنے. پیسے وہ پیسوں کو کچھ نہ کچھ آپ نے کیش لے کے نہیں گھومنا، کیش لے کے باہر نہیں نکلنا، آپ نے جائیداد کے لے کے نہیں. کیونکہ یہاں پہ کیتو جو ہے نا وہ آپ کو بگائے گا. آپ کہیں گے اچھا ابھی جاؤں بینک جاؤں، یہ پیسے بیچ کے یہ میں رجسٹری نکالو گھر سے، یہ میں سیل کر. تو تھوڑا سا سکون کیجیے گا، تھوڑا سا آپ نے ریلیکس ہو کے اپنے کام کو کرنا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کا خیال کیجیے گا، کوئی نہ کوئی پرابلم نہ آئے. اینل فشر اور وہ جو کہتے ہیں پائلز کے مریض، تو وہ ذرا خیال کیجیے گا. آپ نے کوئی چٹپٹی مسالے دار چیزیں نہیں کھانی جس سے آپ کا معدہ خراب ہو، خاص طور پہ بڑی آنت. اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا سخت چیزیں جیسے میٹ بیف، تو جس سے آپ کا معدہ آپ کو قبض کے پرابلم سے پھر یہ پرابلم اٹھ سکے. تو یہاں پہ آپ 8واں گھر ہے، بات کو طول نہیں دینا، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کوئی بہت ضرورت سے زیادہ ایمبیشس نہیں ہو کے آپ اپنے دماغ، آپ بہت ایکٹیو ہوں گے بہت زیادہ، اور پھر آپ اپنے کام کو نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں، بٹ تھوڑا سا آپ نے محتاط ہو کے جذباتی نہیں ہونا، جیسے آپ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو سنبھال کے چلیے گا. اور پریگننٹ خواتین خاص طور پہ بھاگ دوڑ نہیں کیجیے گا، کیونکہ مس کیریجز یا ابارشنز کا آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. اینی ہو گائنی کے ایشو بھی تنگ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 دن خواتین تو ریسٹ کیجیے گا، کوئی ایسا رسک نہیں لینا، کوئی بالٹیاں نہیں اٹھانی ہیں، کوئی سیڑھیاں نہیں چڑھنی، کوئی ہیل والی نہیں پہننی جس سے آپ کے پریگننسی میں کوئی پرابلم آئے. آگے پھر اتوار آپ کا وہ آپ کا بہت ہی موش ہوگا، عبادات میں ہوگا، چیریٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مذہبی خیالات آپ کے اندر چھائے رہیں گے، کسی کی مدد کریں گے، ریسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی شرائن پہ جا کے وہاں پہ دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں. یعنی ایک سکون والا دن ہوگا، نیند بڑی آئے گی، اور یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا آپ کو اینڈ رزلٹ دے کے جائے گا.
تو یہ تو ایریز کا آپ کا ہو گیا. جی ٹورین، آپ کا یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے، اور آپ کا تیسرے گھر سے پانچویں گھر سے آپ کا شروع 1 اگست سے شروع ہو رہا ہے، اور پانچویں کا لاٹ چوتھے میں جب بیٹھا ہو تو بندے کو نہ کوئی دناوی فائدے ملتے ہیں، معاشی بہتری ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور مل جاتا ہے. پانچویں ویسے بھی سڈن گین کا گھر ہے، اب آپ کو کچھ نہ کچھ فوری مل جاتا ہے. اور آپ پڑھے لکھے اگر شخص ہیں، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ اس کو بیس بنا کے اپنے پروفیشن میں کچھ نہ کچھ پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ کچھ سڈن گین ملے گا، جس سے کوئی آپ اپنی جائیداد یا کوئی اس قسم کی چیز بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ کھلاڑی ہیں تو آپ کو بڑی اپنی محنت کے بل بوتے میرٹ پہ آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، اور معاشی فائدے آپ کو بہت ملنے کے چانسز ہیں. یہاں پہ آپ کو دوستوں اور جاننے والوں کی مدد ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی دوست یا کوئی جاننے والا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا. اور آپ کا یا 4 تاریخ کو مرکری بھی ادھر پانچویں گھر میں آ جائے گا. تو اس لیے یہ ہفتہ آپ کے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب پانچواں گھر ہائر ایجوکیشن کا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ سٹا لاٹری جوا یا کوئی اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایڈوانٹیج آپ کو ملنے کے پورے چانسز ہے. کچھ سڈن ویلتھ جسے کہتے ہیں نا، وہ ملنے کے چانسز ہے. کچھ شرط لگائیں گے وہ بھی جیت جائیں گے. اسپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی، اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی آپ کو ایڈوانٹیج دے جائے گی. بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی. کوئی اچھی یونیورسٹی میں آپ کا اگر کوئی تو وہ داخلہ ہونے کے پورے چانسز ہے. ڈیزائرڈ رزلٹس، آپ کے ڈیزائرز ہوتی ہے، وہ خواہش جہاں پہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، جس سے آپ کافی کہتے ہیں ایک بڑا موڈ سوئنگ بڑا اچھا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں 2، 3، 4 اگست. تو چھٹے گھر میں ہے، لبرا میں ہے، تو بڑا دفتر یہ سروسز کا لاڈ ہے. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، چہرے پہ اسمائلی ہوگی، بڑی رومانٹزم، اور کہہ لیں کہ اچھے کپڑے پہن کے اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے. ایک اچھا موڈ ہوگا، اور اپنے آپ کو علمی و دناوی طور پہ مضبوط دیکھیں گے. اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ اپنے کام میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے. ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جانے کے چانسز بنیں گے. یہاں پہ آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے. سرکاری کام ہے یا کمپنی کا کام ہے، جو بھی سروس میٹر میں، تو یہ آپ کام کرتے ہوئے ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذمہ داریاں کافی آپ کے اوپر پڑیں گی، بٹ یو ول ایبل ٹو سالو ایوری تھنگس. آپ کا دماغ بہت کام کرے گا. چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی آپ پیسے خرچ کریں گے. اچھا، اس دوران آپ اپنا کوئی نہ وقت نکالے گا تو اپنا وہ لوگ جن کو میوزک کا بڑا شوق ہے، گانے کا شوق ہے، وہ بھی اپنا شوق پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا اچھا، کچھ لوگ اپنی پیپر پبلش کرنے میں یا کتاب چھپوانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے والے یہاں پہ بڑا باہمت ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت اپنے کام کو تیزی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اب آپ کا چھٹا گھر ہے، تو کوئی جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ نکل جائیں گے. کوئی پھنسا ہوا کام بھی نکال لیں گے. کوئی کام کسی عدالت میں پھنسا، وہ بھی آپ، یعنی کہ جہاں جہاں بھی پرابلم ہے آپ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اپنا کوئی بزنس میں چھوٹا سا جھول آیا ہوا ہے یا ڈپ آیا ہوا، اس کو بھی اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ کے ارد گرد جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ بھی آپ کو بہت کوآپریشن دیں گے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کے انکل آنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی اگر آپ کے کوئی ڈسپوائنٹمنٹس ہیں یا کوئی ایکشن ہوا ہے، کوئی شو کاز نوٹس ہے، کوئی آپ کو جواب طلبی ہوئی ہے، وہ بھی فائل ہو جائے گی. اگر کوئی ایگزام دیا ہوا تو وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو یہ جس کام میں بھی ہیں وہ آپ کو ایڈوانٹیجز
ملنے کا پورا چانسز ہے. ان کیس اگر آپ کا کوئی لیگل ایشو چل رہا ہے, فیصلہ عدالت میں ہے, تو وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. ان کیس اگر آپ ضمانت کے لیے اپلائی کیے ہوا جیل میں ہے, تو وہ بھی آپ کی ضمانت بھی ہو جائے گی. تو یہ 3 دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رحمتیں ہیں, اور آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. جو بھی آپ اپنا پروجیکٹ لانچ کریں گے ایڈوانٹیجز کے ساتھ یو ول بی سکسیڈڈ. آگے 5th اینڈ 6th مون کیتو کے ساتھ ہے, اور اس کا میڈیٹر پہلے گھر میں مارس ہے. تھوڑا سا اگریسو ہوں گے آپ, تھوڑا سا. مارس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے سینڈر میں بیٹھا ہے ٹورین, اور وہ وہاں پہ آپ غصہ بھی دلائے گا آپ کو بھڑکائے گا بھی, آپ کو سازشی بھی بنائے گا. جہاں پہ آپ اسپیڈ کرنے کے چکر میں وہ آپ ایک دم چڑھ دوڑیں گے. تو اپنے غصے کو ضرور آپ خیال کیجیے گا. خاص طور پہ آپ کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے جو پیار ملے گا ان کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں, کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا. یہاں پہ اگر آپ ٹھنڈے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو ضرور ملے گی. آپ کو اسپانسرشپ ملنے کے چانسز ہے, لیکن سبجیکٹ کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. لوگوں سے تعلقات ملتے ہوئے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا, نہیں تو آپ کے رویے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آپس میں کوئی انبن نہ ہو جائے. اور خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے باہر کا غصہ نہیں نکالنا. وہ بیچاری آپ کے ساتھ مدد کو آئے اور آپ ٹینشن یا انزائٹی میں ریئیکٹ کریں گے تو اس کا ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ نے بہت خیال کرنا ہوگا. یہاں پہ وہ جن کی وہ چل رہی ہے محبت, سچی محبت, یہ وہ, تو وہ اتنا ریئیکٹ نہ کرے گا. ٹیلی فون نہیں سنا, تم نے یہ نہیں سنا, تو یہ اپنی جو صحیح محبت کو خراب نہ کیجیے گا. کوشش کیجیے گا 2 دن میں ایک دوسرے کو مارجن دیجیے گا, لڑائی جھگڑے سے دور رہیے گا. خاص طور پہ جن کی ڈیورس چل رہی ہیں, گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں, تو وہ یہ 2 دن بالکل سیز فائر کر کے نہ تو بنکر میں رہیں. بات کو بڑھانا نہیں, اگر بات بڑھے گی تو اس کا نتائج آپ کے حق میں نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ آ گیا. دوسرا جن کے سیکنڈ کنسیپشن ہے, جن کے خواتین پریگننٹ ہیں, تو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. کوئی بھاگ دوڑ, کوئی نیگیٹو, کوئی ایسی جگہ پہ نہیں جانا, پریشر میں نہیں لینا, ڈپریشن میں نہیں جانا جس سے آپ کی صحت افیکٹ ہو. تو ریسٹ کیجیے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 2 دن میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم نہ آئے. معدہ آپ کا تھوڑا سا خراب رہے گا, گائنی کے ایشو یا پیریڈس کے پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. اور پھر 7 تاریخ کو آپ کا یعنی اتوار کا دن ہے, سکون ہوگا. گھر میں جائیداد کے مسئلے مسائل آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, 8ویں کا لارڈ 12ویں میں بیٹھا ہے, تو آپ نے کوئی مسئلہ چھیڑنا نہیں. بس آپ نے اس دن آرام کرنا ہے, ریسٹ کرنا ہے. اگر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو خاموشی سے سنیے گا, کوئی اپنی رائے امپوز نہ کیجیے گا. جتنا بھی سکون سے رہ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا, آپ کو فائدہ ملے گا, اور اپنی نیند پوری کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی جیمنی, آپ کا یہ ہفتہ جو 1 اگست سے 7 اگست کے سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ مون آپ کے ورگو میں ہے, اور 4 اگست کو مرکری بھی یہاں پہ موو کر جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں 4 کا لارڈ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے, اس وقت مرکری سن کے ساتھ لیو میں, تو کیا آگے تو آپ کوئی گھر میں ایسی ڈسکشن چل سکتی ہے جس سے آپ کے پیرنٹس کا, یا اب یہاں سے ہم شفٹنگ کریں, گھر کوئی اور لے جائیں, کوئی مسئلہ ہے, یا گھر بارشیں ہو رہی ہیں, پانی گھر کے اندر بہت آ جاتا ہے, تو یہ اب اس پہ اتنا خرچ کرنے کی بجائے اس گھر کو بیچ کے کہیں دوسری جگہ پہ چلے جائیں. کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم جس کو حل کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں, اور بڑا پازیٹیو ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا لنکڈ ہوں گے, ان کے ساتھ بہت ہی ان کا خیال کریں گے, ان کی تعلیم و تربیت, ان پہ کافی ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ان کیس کہ اگر آپ کی کوئی پیرنٹس کی طرف سے کوئی جائیداد ملی ہے تو اس کو بھی بیچنے کا سوچیں گے, کیوں نہ اس کو بیچ کے کوئی نیا پروفیشن, کوئی ٹرانسپورٹ کا بزنس کر لیا جائے. تو اس قسم کے خیالات آپ کو کافی سوچتے رہیں گے. لیکن ویسے بھی گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا,
گھر کے کوئی نہ کوئی رکے ہوئے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کوئی جائیداد کو امپروو کرنے یا جائیداد کو ری سیٹ کرنے میں، کوئی گاڑی کو سیٹ کرنے میں، کوئی بزنس کو ری کرنے کے لیے والدہ کے ساتھ. تو یہ آپ کا بڑا فروٹفل دن ہوگا جس کو آپ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بڑا گھر کا ماحول بہت چل ہوگا، بہت چل ہوگا، اور بڑا چہرے پہ بھی آپ کے کافی بہتری نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. جیمنائی 2، 3، 4 یعنی 2 اگست، 3 اور 4، یہاں پہ آپ موڈ سوئنگ بہت اچھا، بہت اچھا. 5واں پہلے دوسرے میں دیکھ لیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بچوں کی چھٹیاں ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی نکلنی چاہیے. اپنی صلاحیتوں سے، اپنی آئی کیو لیول کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام نکالیں گے، اور کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہاں پہ کوئی سڈن گین مل جائے گا، اور ایسی جگہ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں جہاں پہ پبلک افیئرز ہوں گے، اور پورے فیصلے بڑی ہوش مندی سے کریں گے. خاص طور پہ ٹیچر، عالم، اسپورٹس مین، مشاورت والے لوگ، کنسلٹنٹ، مارکیٹنگ کے لوگ، ان کو پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑا اچھا بولیں گے. کوئی نہ کوئی تعلق آپ کا کو جائے اس کام میں، آپ کے سسرال والوں کے ساتھ کوئی لنک ضرور آئے گا، وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ، اس دنوں میں اگر پیسہ آتا ہے تو بینک میں رکھنے کے بجائے سسرال پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب 5واں گھر ہے. 5واں گھر پہلے تو بتا دوں کہ یہاں پہ ایجوکیشن، جو ہائر ایجوکیشن، اس پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بہت اچھا یہ دن ہوں گے. 3، آپ کو اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ، آپ کے ایجوکیشن میں بوسٹ مل جائے گا، آپ کی ریسرچ ورک میں فائدہ ہوگا، آپ کا کوئی ٹاپک تھیسس کلیئر ہو جائے گا. یہ 3 دن آپ کا سپروائزر، ٹیچر جو بھی ہے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو لہٰذا آپ نے جو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام ہے، ان 3 دنوں میں آپ نے ضرور ہاتھ لگانا، تاکہ یہ آپ کو فیور ملتی جائے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا. تیسرا، سڈن گین، لاٹری، سٹا، جوا، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ. اور جو فائنل چیز ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کہیں سیر سپاٹے پہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہلا گلا، یا گھر کو بھی تفریح ماحول بنا لیں گے. 3 دن مجھے تو لگتا ہے جیسے بچوں کی ادم ہوگی، بچوں کے ساتھ ہی ٹریولنگ ہوگی، بچوں کے ساتھ ہی آپ کا چہرے پہ اسمائلی، خرچے، کھانے، پازیٹیو، جس طرح کہیں گے کہ آپ کہہ لیں انجوائے کر سکتے ہیں، وہ جتنا بھی انجوائے کریں گے بارشوں میں، جھیل کے کنارے، سمندر کے کنارے، کسی جھرنے کے کنارے کے، کگان، ران، کلام، مری، آبشار، اس قسم کا ماحول نظر آ رہا ہے، جس سے آپ اپنے آپ کو خوب انجوائے کرتے ہوئے، موجیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیمنائز اویل کریں، یہ 3 دن آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز دے دیں گے، مل جائیں گے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی شرط بھی جیت جائیں گے. راستے میں میوزک بڑی اونچی آواز میں سنتے، ڈانس کرتے ہوئے، بچوں کے ساتھ سپورٹس کھیلتے ہوئے، بچوں کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے، پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اچھا، بس ایک چیز کا خیال کیجیے گا، مارس نیگیٹو ہے. ٹریولنگ آپ نے نا، ایک تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور ڈرائیونگ میں بہت محتاط رہنا ہے، اور پولیس والوں کے ساتھ اگر روک بھی لیتا ہے تو بڑے پیار سے آپ سر نیچا کر کے، خاص طور پہ اگر آپ ادھر جائیں نا ایبٹ آباد کی طرف، اور ادھر تو جو لاہور کی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو بہت تنگ کرتے ہیں وہاں کے پولیس والے. وہ تو کہتے ہیں اچھا شناختی کارڈ دکھاؤ اپنا، وہ دکھاؤ. تو ان سے الجھنا نہیں، کیونکہ اگر 100-200 روپے لگ جائے تو خیر ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لاہور والوں کی گاڑیوں کو وہ بہت تنگ کرتے ہیں. اینی ہو، یہ آپ کے 2، 3، 4 بہت ہی اچھے گزریں گے. اب آگے چلتے ہیں. 5، 6، یہ آپ کا چھٹے گھر میں کیتو کے ساتھ ہے، تو ون شوڈ بی کیئرفل. یہاں پہ اس کا میڈیٹر جو ہے نا، چھٹے کا 12ویں گھر میں بیٹھا، تو 12ویں اور چھٹے کا کمبینیشن ہے. فائدے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا، کیئرفل رہنا پڑے گا. ایسا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل آپ نے، مثلا آپ اگر جاب کر رہے ہیں، اف یو آر ڈوئنگ جاب، تو آپ کے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے، دوست آ جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتا ہے، تو آپ کو کہیے یار یہ تیری میں کگی مار دے، کام کر دے، تم نہ کیجیے گا، انلیگل کام نہ کیجیے گا، وہ آپ کے گھاٹے میں پڑ جائے گا. آپ کی کہتے ہیں کہ سروس میٹر میں آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے.
अंडर हैंड डील को नहीं करनी, पैसे पूसे लेने के चक्कर में ना पड़िएगा, कोई रेड हो सकता है कोई इस किस्म का, तो जिससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कोई ऐसी जगह पे नहीं जाना, चले आज डेट मार रहा हूँ या कोई खुफिया तल्लक कोई ये वो, तो वहाँ पे भी लोग तैयार बैठे होंगे कि आपकी मूवी बना ले या आपको, यानी डिफेमनेस या इस किस्म की चीज़ों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेहतर है कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे आप काफ़ी परेशानियों में घुस जाएं। तो ये और ख़ास तौर पे बाज़ार से कोई चीज़ नहीं खानी, कोई प्याज रायता और कोई कढ़ाई गोश्त या कोई इस किस्म की चीज़ें जिससे आपका मैदा फैट हो सकता है। जो ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, वो दे शुड बी केयरफुल, कोई हैवी काम नहीं करना, कोई बोझ नहीं उठाना, कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, तो उसको भी आपने ख्याल करना है। मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा आपका ख़राब हो सकता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो किडनी के पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनका वो अपनी मेडिसिन, अपनी डायलिसिस, अपना सारा कुछ टाइम पे करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदे तो पहुँच रहे हैं बट नॉट ऑन द कास्ट ऑफ योर हेल्थ इशू को ख्याल करना है। या कोई इलीगल एक स्ट्रेट लाइन पे आपने रहना है, कोई ऐसा इलीगल काम में नहीं घुसना। और बाकी रह गया आपका सेवन्थ आपका बहुत अच्छा, बहुत ही आपका घर में आपके स्पाउस के साथ घर में खाने पकेंगे, कोई अच्छे होंगे, स्पाउस आपको बहुत पैम्पर करेगा, बहुत ख्याल करेगा। यहाँ पे माहौल आपका चिल होगा, आपका कह लें कि चलो आज लॉन्ग ड्राइव कर आते हैं बेगम के साथ या स्पाउस के साथ या किसी को मिल जाए, तो ट्रैवलिंग भी होगी, खाने भी होंगे और करांगे गल्लां और मोहब्बत दी जो गाना वो भी चलेगा, म्यूज़िक भी चलेगा, एक घर का माहौल चिल होगा और फिर शाम को नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये जेमिनी आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। जी कैंसेरियन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ये आपकी बारी आ गई है, चौथा प्रोग्राम आपका है। कैंसेरियन ये हफ्ता आपको बहुत कुछ देने जा रहा है और स्टार्ट आपका तीसरे में हो रहा है। यहाँ पे फोर्थ को आपके तीसरे घर में मरकरी ने भी आई है, फ़िलहाल मरकरी इस वक्त दूसरे घर में है और 4 तारीख को 4 अगस्त को वहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन है। एनी हो 3 आपका जो यकम है वो मरकरी आपके तीसरे घर में और तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में है। तो आप अपने इल्म की रोशनी पे अपनी सीखी हुई प्रैक्टिकली आप अपना काम करेंगे और अपने काम से कोई ना कोई फ़ायदा उठाते हुए, कोई पैसे कमाते हुए, कोई वो लेते हुए नज़र आते हैं। आप इन पैसों से कोई किताब ख़रीदेंगे, कोई कैमरा या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ या कोई नई LCD लेते या कोई नई डिश लेते हुए नज़र आते हैं। तो इस किस्म के अखराजात होंगे। तो तीसरा घर आपकी मिडिल एजुकेशन का, मिडिल एजुकेशन में भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे, फ़ायदा होगा आपको और आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये आपका आपकी IQ लेवल बहुत काम करेगा, जहानत बहुत होगी और स्टेमिना भी बहुत अच्छा स्टेमिना भी बहुत होगा। छोटे छोटे सफ़र करेंगे, सफ़र वसीला सफ़र होगा। हमसायों के साथ करेंसी का बिज़नेस, इन लोगों को भी एडवांटेज होगा। कम्युनिकेशन में आपकी स्किल बड़ी काम करेगी, अपनी बात कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन वाले लोग बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये अगर ये आपके चौथे घर में लिब्रा में आपका मून है और चौथे का लॉर्ड पहले घर में, तो यहाँ पे ये भी 3 दिन आपको बहुत एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे कैंसेरियन ये हफ्ता तो आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप यहाँ पे आपकी मदर आपको बहुत हेल्प करती नज़र आ रही है, आपको दुआएं देती है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बहुत कुछ, अपना सब कुछ आपके लिए वो निछावर करने में तैयार बैठी होंगी और बड़ी शिद्दत से आपसे मोहब्बत करेगी। और कोई ना कोई आप भी अपनी जायदाद को, शख्सियत को निखारने और दूसरों पर रोब दिखाने के लिए कोई ना कोई चीज़ बेचेंगे जायदाद की कि मैं कार ही ले लूँ, मैं इस प्लाट को बेच के मैं भी रोब डालूँ, कोई गाड़ी को नई गाड़ी खरीदूँ, कोई नई ये। तो इस किस्म की चीज़ें ख़रीद के लोगों पे वो कहते हैं ना रोब डालने की कोशिश करेंगे। यानी हो चौथा घर है, चौथा घर आपका
جنرل ہیپینس کا ہے، مدر کا ہے. مدر کی طرف سے میں نے بتا دیا ہے کہ مدر آپ کو یہاں پہ سپورٹ کرتی نظر آ رہی. اور وہ جن کا بزنس ہے اس کا جیولری کا، شادی بیاہوں کے کپڑوں کا، مہنگے مہنگے کپڑوں کا، یا آپ کا کہہ لیں پرفیومز کا، تو ان بزنس میں بڑی اٹھان ہوگی، بہت فائدہ آپ کا پہنچ جائے گا. بیوریج کے کاروبار کو بھی بہت اٹھان ہوگا. اب جس بزنس میں بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کو اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کو فائدہ. اور لبرا کا کیونکہ لارڈ وینس ہے تو ہوٹل والوں کو بھی، اور کیونکہ آگے محرم آنا ہے، محرموں سے پہلے جو آپ کی وہ کہہ لیں کہ شادی بیاہ وہ والے جو ہے نا وہ یہ اس کا چکر میں بھی آپ کی کافی چلے گا. اینی ہو آگے آپ کا موسم بڑا اچھا ہوگا، اور آپ کے کہہ لیں کوئی وائٹ کلر کی گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں یا بیچتے، یا اس کو اپ گریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا گھر کی رینوویشن، گھر کے پردے، گھر کے اندر انٹیریئر، اس کو پہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 2 3 4 آپ کو موڈ سوئنگ آپ کے مرضی کے ہوں گے. خوشی ہوگی، اسمائلی ہوگی، ہر کام پہ ہاتھ ڈالیں گے آپ. جتنے بھی اپنے کام ہیں ان 3 دنوں میں بھی، جو بھی آپ پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، ان 3 دن آپ کو بہت ہی فائدہ دے دے گا. جس کام میں بھی جائیں گے آپ کو آگے سے اچھا رسپانس ملے گا. آپ کو آگے سے لوگ بہت ہی آگے سے آپ کو اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ کے ساتھ بڑا آپ کو جو بھی کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ڈومیسٹک ہیپینس یہاں پہ آپ کی بہت اچھی نظر آتی ہے. 5th 6th 5ویں کا لارڈ اس وقت پہلے گھر میں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں 5ویں کا لارڈ اس وقت 11ویں گھر میں. تو یہ اب مارس ہے ادھر بیٹھا ہوا، تو مارس اس کا وہ راہو کے نیچے، تو تھوڑا سا اگریسونیس آئے گی. آپ نے بچوں کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی. ان کے ساتھ بڑا آپ نے پیار سے، اس کو مہارت سے آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہوگا. جب 5ویں کا لارڈ 11ویں میں جاتا ہے تو بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ مارس نیگیٹو ہے، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آپ نے مطاعت رہنا. بہن بھائیوں کے ساتھ بزنس نہیں کرنا، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کاروبار کا کام کو آپ نے کوئی نہیں لے کے چلنا. اور یہاں پہ جتنا بھی ان 2 دنوں میں آپ نے کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ، ٹریڈ یا کوئی کچھ نہیں کرنا، تاکہ آپ نے اپنے کاموں میں رہنا ہے. اور یہاں پہ سڈن گین، راہو کیتو جو ہوتا ہے نا بندے کو بگاتا دوڑاتا ہے، یہاں پہ آپ کو سڈن گین ملتا ہوا نظر آئے. تو لاٹری، سٹا، جوا آپ کا وہ جیک پاٹ لگ سکتا ہے، لیکن بڑا محتاط ہو کے چلیے گا، یہ نہ ہو کہ سارے پیسے آپ دے دیں. سڈن ویلتھ ملنے کے چانسز ہیں. اچھا یہاں پہ موڈ سوئنگ آپ کے بڑے ویوری ہوں گے. کبھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی موڈ خراب ہو جائے گا، کبھی ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کبھی غصہ آ جائے گا. خاص طور پہ وہ خواتین جن کی پہلی پریگننسی ہے، دے شوڈ بی ویری کیئرفل. کوئی بھاگ دوڑ، کوئی کچھ نہیں کرنا ہے. 100% آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے. ذرا بھی غفلت کی تو مس کیریجز کے چانسز بن سکتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت محتاط رہنے کے لیے خیال کریں، اور کوئی کسی قسم کی بھاگ دوڑ نہیں کرنی. کوشش کیجیے باہر نکلیں نہ، بیڈ ریسٹ پہ رہیں. ان کیس آپ کنسیو نہیں کر پا رہی تو 1 سال ویٹ کریں، 6-7 مہینے. تو آپ کبھی کوئی ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. نئی شادی ہوئی ہے تو یہ کیتو بیٹھا ہے 5ویں گھر میں، تو یہ آپ کو تنگ کرے گا، کنسیپشن کو روکتا ہے، یہ کنسیو کرنے میں ذرا مسئلہ آتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے ویٹ کریں. تو یہ ڈاکٹروں کے پیچھے، حکیموں کے پیچھے، یا اس میں آپ نے نہیں پڑھنا. گلی سلی لوگ تو سنائیں گے آپ کو یا کوئی خوشخبری آئی کہ نہیں آئی. تو یہ جو باتیں ہوتے ہیں نا لوگوں کی، ان کو پرواہ نہ کیجیے گا، آپ اس سے ڈپریس ہو جائیں گے. تو اس قسم کے آپ کو چانس ڈپریشن کا بن سکتا ہے. باقی بچوں کے ساتھ بھی میں نے آپ کو کہا بحث نہیں کرنی. 7 تاریخ کو 7 اگست کو چھٹے گھر میں ہے. چھٹے گھر 8-10ویں گھر، گھر کا کام کرتے میں تو مجھے لگتا ہے جیسے اس دن بھی آپ آفس میں بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی
اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا، باس بھی خوش ہوگا، کوئی ایسا کام آپ کو اسائنمنٹ ملے گی جو آپ کہیں گے نہیں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، اور شام کو اس کا ریوارڈ بھی مل جائے گا، اور کوئی نہ کوئی اس دن جو آپ کام کریں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، یا کوئی بزنس کریں گے اس میں بھی پروفٹ مل جائے گا، اور قسمت آپ کے ساتھ دے گی، اور آپ اس دن جہاں بھی جائیں گے پروٹوکول اور آپ کو پہلی صف میں کھڑے پائیں گے، اور شام کو نیند بڑی اچھی آئے گی۔ تو کینسیرین یہ ہفتہ آپ کو بہت ہی فائدے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔